مولانا مفتی یوسف نقشبندی حفظہ اللہ تعالی اور مدرسہ کے اساتذہ کرام، علماء کرام اور مدرسہ کے جامعہ کے عزیز طلبہ، آپ سب کو میرا سلام ہو۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ۔ قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور درود اور سلام ہو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر، اور جو آپ کے در پہ راستے پر چلا اور حضرت نے آیت کریمہ تلاوت کی درود شریف کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام بھیجو۔ تو ایک دفعہ بآواز بلند درود پاک پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم۔ شيء مفرح عندما نرى أعداد الطلبة تتزايد، فهذه بشائر خير. عندما نرى في أي مدرسة وأي جامعة دينية إسلامية، سواء كانت لتحفيظ القرآن الكريم أو لدراسة علوم الفقه أو لعلوم الحديث الشريف، فهذه بشائر خير ورحمة ربانية سبحانه وتعالى بين عباده۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جب میں مدرسے میں طلبہ کی تعداد کی کثرت دیکھتا ہوں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے، اور یہ بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ طلبہ کرام کی اتنی بڑی تعداد مدرسہ کے اندر موجود ہو، اور پھر وہ مدرسہ چاہے حفظ کے بچوں کا ہو یا پھر وہاں پر طالب علموں کو شرعی تعلیم چاہے وہ فقہ ہے یا حدیث ہے وہ پڑھائی جاتی ہو، تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ طلبہ کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ الحمد للہ الذي أقام ديننا على الفكر النير وعلى الاتساع في آفاق العلم والمدارك والوعي، فهذا من علامات هذه الأمة ومن أسس قواعد بناء هذا الدين الحنيف، أن تبنى على أسس فكرية ووعي متكامل على منهج حضرة النبي صلى الله عليه وسلم۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں ایسے مدارس عطا فرمائے کہ جہاں پر ایسی سمجھداری فقہ جو ہے نیر، اور جس سے ہمیں روشنی ملتی ہے، اور پھر جو ہے ایسے مدارس جہاں پر ایسے اصول و ضوابط پڑھائے جاتے ہیں جو ہمارے دین کا اساس ہیں، جس پر ہمارا دین مبنی ہے، وہاں پر یہ تمام عقائد اور فقہ اور تمام علوم جو ہے وہ پڑھائے جاتے ہیں۔ وهذا الفكر والوعي لا يكتمل إذا لم تكتمل أسسه الثلاثة. بناء القاعدة الأساسية على الإسلام والإيمان ثم الإحسان. إذا تخلف أحد هذه الأسس ستكون الأمر ناقصا، وهذا الذي يجعل بعض العلماء يشذون عن الطريق ويخرجون عن الإجماع بالكامل.
حضرت فرما رہے ہیں کہ ہمیں ان 3 بنیادی اصولوں کی ضرورت ہے، بنیادی قواعد کی ضرورت ہے، جس پر ہمارا دین مبنی ہے، جس پر ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ وہ ہے الاسلام، اور پھر ہے ایمان، اور پھر ہے احسان۔ اگر ان تینوں چیزوں پر تینوں چیزیں موجود نہ ہو، ان میں کسی ایک کی بھی کمی ہو، تو پھر جو ہے ہم اپنی فکر اسلامی جو ہم مسلمانوں تک پہنچانی چاہیے وہ مکمل نہیں ہوتی، مگر کہ انہی 3 چیزوں سے مکمل ہوتی ہے۔ لیکن مگر وہاں پر کچھ علماء کرام ایسے ہیں کہ جو ان ضوابط سے نکل جاتے ہیں اور وہ ان بنیادی اصولوں سے دور ہو جاتے ہیں کہ جو ان میں سے ایک چیز بھی اس میں سے دور کر کے۔ لأن الأمة بحاجة إلى عالم رباني، إلى عالم عارف۔ اس لیے کہ اس امت کو عالم ربانی کی ضرورت ہوتی ہے، ایسا عالم ربانی جو ان لوگوں کی بہتر اصلاح کر سکے۔ والذين حفظوا هذا الدين بحفظ الله سبحانه وتعالى، والذين أوصلوا هذا الدين بمشيئة رب العزة سبحانه وتعالى، تجدهم كلهم علماء ربانيون وعرفاء وأصحاب بصيرة استطاعوا أن يوصلوا هذا الدين لنا۔ ہمیں انہی علماء ربانیین جو عارف باللہ بھی ہیں ان کی ضرورت ہے کہ جنہوں نے جو ہے دین کو لوگوں تک پہنچایا، اور ایسے ہی پہنچایا جیسے ان کو ملا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جو ہے علماء کرام نے دین کو لوگوں تک پہنچایا، اور جس طرح پہنچانے کا حق تھا انہوں نے ویسے ان تک پہنچا دیا۔ اور یہ عالم ربانی ہی کر سکتا ہے جو عالم بھی ہو اور عارف باللہ بھی ہو۔ ولا يكون ذلك إلا بشدة التعلق بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك إلا بالتمسك الحقيقي بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، والتمسك على نوعين، نوع جاف ونوع لين۔ النوع الجاف عندما أنت تتعلق بالحروف، تأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم مجرد الأحاديث. أما إذا كنت متعلقا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلقت بالأحاديث الشريفة وبالحروف، أن تتعلق بروحانية النبي صلى الله عليه وسلم، بنورانية النبي صلى الله عليه وسلم، فتكتمل عندك الحلقات وتكون عارفا عالما ربانيا، تستطيع أن تخدم الإسلام وتخدم هذا الدين وتجمع وتكون سببا في جمع الشمل، على عكس غرار ما يفعله بعض العلماء اليوم، هم سبب تفرقة الأمة. حضرت فرما رہے ہیں کہ ہمیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو مضبوطی سے تھامنے اور آپ کی مکمل اتباع اور پیروی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت شریفہ کو جو ہے مضبوطی سے تھامیں اور اس پر عمل پیرا ہوں۔ اور یہ تمسک جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہی سے آتا ہے، اور تمسک دو طرح کا ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی دو طرح کی ہے۔ ایک پیروی ہے جس کو پیروی خشک کہتے ہیں، اور ایک ایسی پیروی ہے جو نرمی والی ہے۔ اور جو خشک پیروی ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف کتابوں کو پڑھیں، اس میں سے علم فقہ علم حدیث کو ہم پڑھ کر اور مجرد صرف ہم نے اس کو کتاب کی حد تک پڑھ کر اور سمجھ کر جو ہے وہ بیان کر دیا کہ یہ میں نے پڑھا اور یہ میں نے پہنچا دیا۔ لیکن جو لین قسم ہے، نرمی والی ہے، وہ ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت والی۔
روحانی طور پر اور قلبی طور پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ سچی محبت کرنا اور آپ کی سنتوں کی پیروی کرنا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنا. اور تو جب یہ جو حقیقی محبت ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے دلی طور پر اور جو ہے روحانی طور پر جب یہ ہوتی ہے تو وہ پھر عالم ربانی وہ کچھ کر سکتا ہے جو دوسرے نہیں کر پاتے. تو وہ صحیح دین کو جو ہے لوگوں تک پہنچاتا ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ اس کی روشنی دیتا ہے جو حقیقی دین ہے. اس سے جو ہے علماء کرام اور آج مبری جو طلبہ کرام پڑھ رہے ہیں انہی علماء کرام کا یہ اثاثہ ہیں کہ جنہوں نے جو ہے حقیقی محبت سے آشناس ہو کر جو ہے دوسروں تک دین پہنچایا اور وہ دین مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کا کام کرتے ہیں اور ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جمع کرتے ہیں، نہ کہ ان علماء کرام کی طرح کہ جو ان چیزوں سے نکل کر اصول و ضوابط سے نکل کر ایک علیحدہ راستے کی طرف چل پڑتے ہیں اور پھر جو ہے وہ امت کے تفرقے کا باعث بنتے ہیں. ولله الحمد والمنة أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليكم وأكرمكم بأن تكونوا تلاميذ وطلبة في مدرسة مباركة. يشرف على هذا المدرسة أستاذ نحسبه من الصالحين ولا نزكي على الله أحد ونظن فيه الخير، وهو كذلك رجل منذ 5 عقود أي قرابة 50 عام يعلم الطلبة ويعلم الأساتذة ويعلم العلماء ويعلم قاصدي العلوم الشرعية بالأخص في علوم الحديث الشريف المبارك منذ 50 سنة، خادم للحديث النبوي والتدريس والعلم، بعيد عن الأضواء، بعيد عن الشهرة، بعيد عن ملذات الحياة أو بحثا عن المناصب والأموال. حضرت فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے آپ لوگوں کو ایسے عالم ربانی، ایسے شیخ الحدیث اور ایسے مرشد عطا فرمائے ہیں کہ جو واقعی طور پر ایک عالم ربانی ہے. میں صرف ویسے ہی بات نہیں کر رہا ایک مجاملہ کے طور پر، بلکہ میں یہ حقیقی طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت علامہ یوسف نقشبندی حفظہ اللہ تعالی کی صورت میں آپ کو عالم ربانی عطا فرمائے ہیں، جو عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں، اور انہوں نے تقریباً کوئی 50 سال سے جو ہے اس دین کی خدمت کر رہے ہیں. انہوں نے بڑے بڑے علماء بھی پیدا کیے ہیں، انہوں نے بڑے بڑے صلحاء بھی پیدا کیے ہیں، اور انہوں نے جو ہے اتنے عرصہ سے قرآن اور حدیث کی تعلیم دی ہے، نہ کہ انہوں نے کوئی شہرت چاہی. انہوں نے شہرت سے بھی دور ہیں اور دکھاوے سے بھی دور ہیں کہ کوئی عمل دکھاوے کے لیے نہیں کرتے، بلکہ جو ہے وہ حقیقی طور پر ایک ایسے عالم ربانی ہیں جنہوں نے اللہ عز و جل کے لیے جو ہے یہ تمام خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اور 50 سال ہی ہو گئے ہیں یا اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا کہ حضرت علم حدیث کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں. قبل 2 أو 3 أنا نشرت على صفحتي الخاصة صورة مع فضيلة الشيخ، وكنا في بغداد في زيارة سيدنا الإمام الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه. فأحد علماء باكستان أو أحد الذين يعملون في مؤسسة كبيرة في باكستان مشهورة اتصل بي وقال: كيف نحن من باكستان ولا نعرف هذا العالم
وأنت تقول إنه محدث وعالم منذ أكثر من 50 سنة. قلت له لسبب بسيط: أنتم تسلطون الأضواء على الشهرة وتبحثون عن من يكون اسمه براق في العالم أو يمشي هنا وهناك لتشتهروا به، لكن لا تعرفون، تجهلون من هو الصالح بينكم، وتجهلون من هو العالم الحقيقي بينكم، فبالتأكيد لا تعرفونه، لأنه مختلف عن العلماء أو الكثير من العلماء الذين كل همهم الشهرة أو الظهور أكثر مما أن يكون خادماً للعلم، يكون خادماً للشهرة والظهور. हज़रत फरमा रहे हैं कि मैंने तकरीबन कोई 2 साल पहले या 3 साल पहले अपने फ़ेसबुक पेज पर जो है हज़रत अल्लामा यूसुफ़ नक्शबंदी हफ़िज़हुल्लाह ताला की तस्वीर जो मेरे साथ थी हुज़ूर गौसे आज़म शेख़ अब्दुल क़ादिर जिलानी के मज़ार पर, वो मैंने तस्वीर शेयर की। वहाँ पर मैंने अपने पेज पर लगाई और उसके ऊपर मैंने लिखा कि ये हज़रत जो है आलिम भी हैं, मुफ्ती भी हैं, फ़क़ीह हैं, मुहद्दिस हैं, और इनकी हिस्ट्री के बारे में कुछ लिखा। तो कुछ लोगों ने कहा कि एक अजीब सी आप बात कर रहे हैं, आप कहते हैं कि ये पाकिस्तान का आलिम दीन और मुफ्ती है और मुहद्दिस है, तो हम तो इसको जानते भी नहीं हैं कि ये कहाँ पर होते हैं। तो कहने लगे कि मैंने उनको लिखा कि हाँ, तुम लोगों ने ठीक कहा है कि ये इनको हम जानते नहीं हैं। इसकी वजह सिर्फ़ एक छोटी सी है, क्योंकि जिनको तुम लोग जानते हो वो लोग सिर्फ़ मुजामला और शोहरत चाहते हैं, अपना ज़ाहिर ज़हूर चाहते हैं कि उनकी शोहरत के अंबार लग जाएं और उनको हर जगह पर मीडिया पर जो है वो दिखाया जाए या मुख्तलिफ़ जो है चैनल पर दिखाया जाए। तो वो ऐसे उलमा की सोहबत तुम लोगों ने इख्तियार की होगी, उन्हीं को तुम लोग जानते होगे। हाँ, जिसको मैं जानता हूँ ये आदमी, ये आलिम, ये आलिम रब्बानी, ये ऐसे है, ऐसी शोहरत से जो है वो मुबर्रा हैं और वो ऐसी शोहरत चाहते ही नहीं हैं जिन्होंने अपने आप को दीन की खातिर जो है वो वक्फ़ किया हुआ है और वो सिर्फ़ खिदमत दीन में लगे हुए हैं। और उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरी भी शोहरत हो या मेरा भी कहीं पर नाम हो, मेरा भी दुनिया के सामने जो है मेरा नाम आए। उन्होंने सिर्फ़ जो है खिदमत कर रहे हैं तो अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए फ़ी सबीलिल्लाह है और अल्लाह ताला के हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर चलते हुए अब इस दीन मतीन की खिदमत फरमा रहे हैं। इख़्वती अहब्बती, लैस कुल्लु मन यज़हरु फ़ी शाशात التلفزيون وشاشات الإعلام المرئية أو المسموعة ويكون عمامته كبيرة أو يكون كلامه براق، فهذا يكون مرجعا أو يكون على حق أو يكون دليلا. فالكثير نحن لا نطعن بأحد ولا نشكك بعلمية أحد، حاشا، لكن ما نطلبه منكم أن تتمسكوا بالعالم الرباني الذي يوحد الأمة، الذي يجمع شمل الأمة، الذي يكون سببا في توحيد الكلمة، في توحيد القلوب، في توحيد المعرفة بيننا، المودة بيننا، الأخوة بيننا، لأننا في زمن الفتن. لا أن نكون مع الناس حتى وإن كان مشهورا جدا يحاول أن يقتطع مجموعة لنفسه لأنه يرى أنه هو رأيه صائب، فحتى الشيطان يظن في نفسه أنه على حق ويسعى لأن يفرض رأيه ويجمع الناس حوله. فليس كل من يقول كلاما جميلا نحن نجري ونركض خلفه ونكون معه نقتطع عن الأمة، وبعد فترة نجد أنفسنا مشتتين متفرقين. لنحافظ على إرثنا الديني الكبير
ونحافظ على العلماء الربانيين ونقتدي بهم ونتخذهم قدوة لنا ونتمسك بهم، فالتمسك بهم تمسك بالنبي في زمن الفتن. في زمن الفتن التمسك بالعالم الرباني المعتدل الذي كل أفعاله قبل كلامه يدل على توحيد الأمة. حضرت فرما رہے ہیں کہ جو ٹی وی پر مختلف چینلز پر جو ہے عالم اب ایک بڑے امامے والا ہو اور امامہ پہن کر جو ہے دوسروں کے سامنے بیٹھ جائے، تو وہ ضروری نہیں کہ عالم دین ہو یا بہت بڑا وہ عالم ہے، فاضل ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی صرف دکھاوا ہی دکھاوا ہے، لیکن یہ ایسا بھی نہیں کہ میں تان کر رہا ہوں کسی کے علم میں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، لیکن میں عام طور پر جو ظاہری طور پر ہے وہ ایسا ہی ہے کہ جو دکھاوے والے ہیں وہ ہر جگہ نظر آتے ہیں، لیکن جو کام والے ہیں وہ اتنے زیادہ نظر نہیں آتے. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ کا خصوصی احسان ہے کہ اس نے آپ لوگوں کو ایک ایسے عالم ربانی سے ملایا ہوا ہے، ایک اس کی صحبت آپ لوگوں کو عطا فرمائی ہوئی ہے کہ جو حقیقی عالم دین میں ہونی چاہیے. اور اور عام طور پر یہ جو لوگ ہیں عام ظاہری طور پر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور امت کے تفرقے کا باعث بن رہے ہیں، ان میں سے حضرت ایسا نہیں ہے کہ ان میں سے ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو علوم ربانیہ اور اللہ تعالیٰ نے علوم باطنیہ عطا فرمائے ہیں، ان کے ذریعے سے یہ امت کے ایک ہونے کا سبب بن رہے ہیں، امت کے ایک کلمے کا سبب بن رہے ہیں، علماء امت کے جمع کرنے کا سبب بن رہے ہیں، نہ کہ ان لوگوں کی طرح جو امت میں آج تفرقہ پھیلا رہے ہیں. یہ ویسے ہی پرفتن دور ہے کہ جس میں لوگوں کو جو ہے مختلف بعض ایسے ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں اور لیکن انہوں نے اپنی ایک علیحدہ مجلس بنانے کے لیے ایسے جو ہے کام کر رہے ہیں کہ ان کو وہ لوگوں کو اپنی طرف ہی کر لیں اور دوسروں کی طرف جو ہے دوسروں کو غلط کہہ کر یا دوسروں کی طرف نکتہ چینی کر کے جو ہے ان سے علیحدہ کر دیں اور اپنا ایک خاص جو ہے وہ معاشرہ بنا کر یا اپنا ایک خاص حلقہ بنا کر جو ہے وہ کام کرنا چاہتے ہیں. لیکن ایسے لوگ جو ہیں وہ زیادہ کامیاب نہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ حضرت میں وہ تمام نشانیاں، وہ تمام جو ہے وہ صاف حمیدہ ان کے اندر موجود ہیں جو ایک عالم ربانی اور اس کے اندر ہو جس سے جو ہے وہ لوگوں کی اصلاح کر سکے، لوگوں کے جمع ہونے کا سبب بن سکے، لوگوں کو تفرقے میں نہ ڈالیں. وصيتي الأخيرة لكم أبنائي وأحبتي، بما أن الله أكرمكم أن تكونوا في هذا المكان، وأن الله سبحانه وتعالى اختار لكم أن تكونوا في هذه المدرسة ووفقكم لذلك، وأن الله سبحانه وتعالى اختار لكم أن يكون فضيلة الشيخ هو الوالد لكم والمعلم لكم والمرشد لكم، فتمسكوا به. استغلوا كل لحظة وكل ساعة وكل يوم وجوده معكم. الجلوس معهم عبادة، والجلوس معهم حتى وإن كان في صمت علم وتعلم. فاستغلوا كل اليوم وجودكم معه قبل أن تحرموا من مجالسه، قبل أن تفقدوا نعمة عظيمة كانت معكم وبين أيديكم ولم تعرفوا تستغلوا وجودكم بحضرته. فتمسكوا بالشيخ وكونوا معه، وحاولوا أن تجمعوا قد أكبر عدد من الناس إلى هذا المكان المبارك، لأن هنا تتعلم الوحدة وتتعلم المحبة وتتعلم المودة وتتعلم الأدب قبل العلم، وهذا ما نحتاجه نحن اليوم في زمننا هذا. حضرت فرما رہے ہیں میرے عزیز طلباء اور اس مدرسے کے جو طالب علم ہیں، میری آپ لوگوں کو یہ نصیحت ہے کہ آپ لوگ اس فرصت سے جو ہے
فائدہ اٹھائیں، اس موقع کو غنیمت جانیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مبارک مدرسہ عطا فرمایا ہے جس میں آپ تحصیل علم کر رہے ہیں، اور آپ لوگ فضیلت الشیخ حضرت نے مفتی صاحب کا نام لیا کہ ان کی جو ہے زندگی کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں، ان کی صحبت اختیار کریں، ان کی مجالس کو جو ہے مضبوطی سے تھام لیں، اور ان کا جو وجود ہے وہ اس مدرسے کے لیے نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم نوازی ہے کہ انہوں نے آپ کو ان جیسا عالم ربانی اور ان جیسا جو ہے محتمم عطا فرمایا اس مدرسے پر، اور جو آپ لوگوں کی اصلاح کا سبب ہیں، آپ لوگوں کے عالم بننے، قاری بننے کا جو ہے وہ سبب ہیں، اور ان کے ذریعے آپ جو ہے علم بھی سیکھیں گے، ادب بھی سیکھیں گے، اور آپ لوگوں کو وہ علم نصیب ہوگا جس کی رسول اللہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمائی ہے، اور آپ لوگوں کو جو ہے یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے کہ آپ ان کی صحبت سے محروم ہو جائیں، یا ان کی مجالس سے دور ہو جائیں۔ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں وقت سے کہ آپ کو یہاں پر علم بھی سکھایا جا رہا ہے، ادب بھی سکھایا جا رہا ہے، اور آپ کو بہتر تعلیم دی جا رہی ہے، تو آپ لوگ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے حضرت کی صحبت اختیار کریں۔ گویا ضرور آپ اگر ان سے پڑھتے ہیں تو بھی اچھا ہے، اگر آپ ان کے پاس خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت خاموش ہیں، تو یہ بھی آپ ان سے سیکھ رہے ہیں کہ ادب کیسے کرنا چاہیے، ایک عالم ربانی کی مجلس میں کیسے بیٹھنا چاہیے، کیسے اٹھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر اپنی خصوصی کرم نوازی فرمائے، اور حضرت کی عمر میں، عمل میں، علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ فأنا لم آتي إلى هنا لأعلمك العلوم، أنا فقط أتيت إلى هذا المكان المبارك لأنصحكم بنصيحة۔ میں آپ کو علوم سکھانے نہیں آیا، صرف یہاں پر نصیحت کرنے آیا۔ ونصيحتي لكم كما بينت لكم إخوتي أحبتي، لا تأخذوا بالكلام الرنان، ولا تأخذوا ببريق الألوان والشاشات، فكل ذلك لا ينفع. الذي ينفعنا في هذا الزمن وفي هذا الوقت أن نبحث عن العالم الحقيقي، عن الرباني الحقيقي، عن المحمدي الحقيقي، ونتمسك به لنتعلم العلم ونتعلم الأدب، ومن ثم نكون رسلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بين عباد الله سبحانه وتعالى في تعليمهم، ونقل هذا الإرث النبوي صلى الله عليه وسلم من العلماء الربانيين إلى بقية الناس. وجزاكم الله خير الجزاء، وفتح عليكم فتوح العارفين، ونور قلوبكم بنور الإيمان والقرآن والحديث الشريف إن شاء الله۔ میری نصیحت آپ لوگوں سے وہی جو میں بیان کر چکا، اور ادھر ادھر جو ہے اپنی عقل دوڑانے، اپنی نظریں دوڑانے کی ضرورت نہیں کہ جو ایسا علم آپ کو ملے جو آپ کے لیے فائدہ مند نہ ہو، نفع کا باعث نہ ہو، اور شیطانی علم ہو۔ اس طرف اپنی جو ہے نظریں نہ دوڑائیں، نہ ادھر ادھر دھیان کریں، بلکہ اس مدرسے کو، اس عالم ربانی کو غنیمت جانتے ہوئے جو ہے اس میں محنت کریں، اور علم نافع حاصل کریں، اور حضرت کی صحبت کو غنیمت جانتے ہوئے جو ایک عالم ربانی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا سایہ آپ لوگوں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے، ان کی صحبت اختیار کریں، اور جو ہے بہت سارے لوگ جو ہیں باہر ہیں ان کو جو ہے یہاں پر لانے کا سبب بنیں کہ وہ بھی اس مدرسے کا حصہ بن سکیں، اور جو ہے یہاں پر حقیقی علم دین سیکھ کر، ادب سیکھ کر آپ جو ہے لوگوں تک وہ علم پہنچائیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ لوگوں کو ایک ایسا عالم دین عطا فرمایا ہے کہ جو محمدی یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ کی پاسداری کرنے والا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سلوک کو جو ہے آگے پہنچانے والے اور اخلاق کریمہ کو آگے پہنچانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔
صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسيلته. ومن كل هم وغم يا رب أنت لها، ففرج ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا رب العالمين بعزتك وجلالك وأنت ناظر إلينا في هذه الساعات المباركة، اللهم أكرمنا وامنحنا وأعزنا بأنوارك القدسية وبتجلياتك. اللهم يا رب اجعلنا تحت أنظارك وأنظار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب العالمين بارك في عمر حضرة الشيخ يوسف، اللهم بارك في عمره يا رب العالمين. اللهم يا رب زد في نفعه وخيراته. اللهم يا رب العالمين ارزقه الصحة والسلامة والعافية، وجميع أسرته وجميع أولاده وأحبابه وطلابه ومريديه. اللهم يا رب العالمين بعزتك وجلالك بارك في هذا الصرح المبارك وهؤلاء الطلبة والأساتذة، اللهم كن لهم عونا ومددا ظاهرا وباطنا. اللهم افتح عليهم أبواب الخير والبركة، وافتح عليهم فتوح العارفين، واجعلهم علماء ربانيين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم يا ربنا ولا تردنا بعد الدعاء خائبين. تبرأنا من حولنا وقوتنا واستعنا بحولك وقوتك بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.